ایک بار ایک شخص اپنے دوست کے گھر گیا۔ گھر خوبصورت تھا، صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے عجیب سی گھبراہٹ محسوس کی۔ اس نے واپسی پر اپنے دوست سے کہا کہ تمہارے گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ دوست حیران ہوا کہ سکون وہ کہاں سے آتا ہے، اور شاید یہی سوال ہم سب کا ہے، اور شاید یہی کویسچن ہم سب کا ہے۔ گھر کا سکون صرف فرنیچر، پیسے یا سائز سے نہیں آتا، یہ آتا ہے ان چیزوں سے جو نظر نہیں آتی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا آپ کا گھر بھی ایسا ہے جہاں سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، جہاں ہنسی کی آوازیں کم اور خاموشی زیادہ بولتی ہے؟ اگر ہاں تو شاید مسئلہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ کچھ ایسی چھپی ہوئی وجوہات ہیں جنہیں ہم دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو آئیں ان وجوہات کو جانتے ہیں جن کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے لہجوں کی تھکن۔ جب الفاظ گھر کو بوجھل بنا دیتے ہیں۔ گھر میں سکون صرف اس بات پر نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہتے ہیں، بلکہ اس پر ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر کی تھکن، غصہ یا پریشانی اپنے ہی لوگوں پر نکال دیتے ہیں۔ پہلے ایک جملہ آتا ہے، پھر دوسرا، اور پھر آہستہ آہستہ وہی الفاظ گھر کی فضا میں گونجنے لگتے ہیں۔ کوئی زور سے نہیں بول رہا ہوتا، لیکن لہجوں میں ایک سختی، ایک کھنچاؤ سا آ جاتا ہے، اور پھر انسان اپنے ہی گھر میں بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، رک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سکون آہستہ سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے۔ جو دوسری بڑی وجہ ہے وہ ہے شکایتوں کا بادل۔ جب خوشی راستہ بھول جاتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں ہر بات کا آغاز شکایت سے ہوتا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے۔ یہ جملے چھوٹے لگتے ہیں، لیکن جب روز دہرائے جائیں تو ایک ماحول بنا دیتے ہیں۔ ایسا ماحول جہاں خوشی آنا چاہتی ہے لیکن دروازے پر ہی رک جاتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہاں اس کے لیے جگہ نہیں، اور آہستہ آہستہ گھر ایک ایسی جگہ بن جاتا ہے جہاں سب کچھ ہے مگر شکر نہیں، اور جہاں شکر نہیں ہوتا وہاں سکون ٹھہر نہیں پاتا۔ اور تیسری بڑی وجہ فاصلے، وہ فاصلے جو نظر نہیں آتے۔ جب دل الگ ہو جاتے ہیں، یہ فاصلے دیواروں سے نہیں بنتے، یہ وقت نہ دینے سے بنتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی موبائل میں کھویا ہوا ہے، کوئی اپنے مسائل میں، اور کوئی بس یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کوئی سمجھتا کیوں نہیں۔ باتیں تو ہوتی ہیں لیکن صرف ضروری حد تک۔ ہنسی آتی ہے لیکن دل سے نہیں آتی، اور پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ ہم ساتھ تو ہیں مگر جڑے ہوئے نہیں ہیں، اور جہاں دل نہیں جڑتے وہاں سکون اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے خاموش ناراضگیاں۔ جب ان کہی باتیں دیوار بن جاتی ہیں۔ ہر گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ کبھی ہم بول دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور بات ختم نہیں ہوتی، وہ دل میں رہ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایک اور بات جڑ جاتی ہے، پھر ایک اور بات، اور یوں آہستہ آہستہ دل کے اندر ایک بوجھ بنتا جاتا ہے۔ اوپر سے تو سب نارمل لگتا ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ دیوار سکون کو اندر آنے نہیں دیتی۔ پانچویں وجہ ہے روح کا خالی پن۔ جب سب کچھ ہو مگر کچھ بھی نہ لگے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے۔ کوئی واضح وجہ نہیں ہوتی، بس ایک خلا سا محسوس ہوتا ہے، اور یہ وہ خلا ہوتا ہے جو صرف دنیا کی چیزوں سے نہیں بھرتا۔ جب گھر میں ذکر کم ہو جائے، دعا کے لمحے کم ہو جائیں، اور دل اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگیں، تو ایک عجیب سی بے سکونی آ جاتی ہے۔
ایسی بے سکونی جو کسی چیز سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سکون صرف ماحول سے نہیں بلکہ دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک دن آپ گھر آئیں اور کوئی مسکرا کر آپ کو خوش آمدید کہے، اگر کوئی آپ کی بات پوری توجہ سے سنے، اگر الفاظ نرم ہوں، دل صاف ہوں، تو کیا وہی گھر جنت کا ایک ٹکڑا نہیں لگے گا؟ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے کہ سکون کوئی بڑی یا دور کی چیز نہیں، یہ نہ تو کسی بڑی تبدیلی میں چھپا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی مہنگی چیز میں، یہ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے جو ہم روز کرتے ہیں لیکن اکثر محسوس نہیں کرتے۔ ایک نرم لہجہ، ایک سادہ سا شکریہ، ایک لمحہ کسی کو سن لینے کا اور ایک دل سے نکلی ہوئی دعا، یہ سب مل کر وہ ماحول بناتے ہیں جہاں گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں رہتا بلکہ ایک پرسکون احساس بن جاتا ہے۔ اور شاید سکون تلاش کرنے کی چیز نہیں بلکہ خود بنانے کی عادت ہے، کیونکہ جب دل بدلتا ہے تو گھر خود بخود بدل جاتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ دینے کے لیے تھی، کوئی خوف اور پھیلانے کے لیے نہیں تھی، کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے پرسکون بنا سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی کچھ غیر معمولی محسوس ہو تو بر وقت سنبھل سکیں۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اور فائدہ مند ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک خوش رہیں، محفوظ رہیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔